بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑی سلسلے چاروں طرف اور بیچ میں ہمیں مثال گور نایاب کے ہم پتھر میں رہتے ہیں۔ خفا ایک دوسرے سے ہم بظاہر ہو بھی سکتے ہیں، مگر سچ ہے کہ ہم ایک دوسروں کے دل میں رہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے تمام واسیوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ یہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ گلگت بلتستان میں حالیہ دنوں میں نائب تحصیلدار کے ٹیسٹ میں ہونے والے ناانصافی کے بنیاد پر ہم آپ لوگوں سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ اگر گلگت بلتستان کو ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ پوری دنیا میں آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، گریٹ گیمز میں گلگت بلتستان کا بہت بڑا اور امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اب اسی طرح ریسنٹلی کرنٹ آپ جیو پولیٹکس کی طرف دیکھتے ہو تو پھر بھی اس میں بھی گلگت بلتستان کا ابھی بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے گلگت بلتستان کا، کیونکہ اس سے بی آر آئی کا وہاں سے کنیکشن ہے ڈفرینٹ کنٹیننٹس کا، اور ملٹیپل کنٹریز وہاں پہ انگیج ہیں۔ اب گلگت بلتستان کے اگر بات کی جائے تو گلگت بلتستان میں ملٹیپل ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، ایجوکیشن کے ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہیں۔ اسپیسیفکلی اگر گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کے اوپر آ جائیں تو گلگت بلتستان میں اس وقت تقریباً آلموسٹ 70 سے 80% گلگت بلتستان کی پاپولیشن جو یوتھ ہے وہ پڑھی لکھی ہے، لٹریسی ریٹ ہے گلگت بلتستان کا۔ اب اگر آتے ہیں تو گلگت بلتستان میں یہ کیسے لوگوں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، کیا بنیادی وجہ ہے، کیسے کرتے ہیں تعلیم حاصل کی ہے لوگوں نے۔ دیکھو گلگت بلتستان میں کوئی ایسے وسائل نہیں ہے، نہ کوئی اتنی بڑی یونیورسٹیز ہے پاکستان کی طرف سے گلگت بلتستان کو دیا، ایک ہی یونیورسٹی ہے، اور لوگ جو وہاں پہ پڑھاتے ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ ادھر آ کے ہم در بدر کے ٹھوکرے کھا کے بڑی مشکل سے ہم ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر جاب کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، گلگت بلتستان اسپیشل اسٹیٹس گلگت بلتستان کا اسپیشل اسٹیٹس ہے، اور کوٹے کے حوالے سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں اے ایس ایف میں آ جاؤ، آپ آئی بی میں آ جاؤ، وابڈا میں آ جاؤ، سی ایس ایس میں آ جاؤ، 1% کوٹا رکھا ہوا ہے۔ ایک سیٹ آتی ہے، ایک سیٹ کے پیچھے ہزاروں تعداد میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ اس میں آپ 80 بھی لے لو، ملٹیپل ٹیسٹ میں ہم خود 80 پہ آ کے ریکمنڈ نہیں ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک سیٹ ہوتی ہے، اس میں سے 10-15 لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو 80 سے کراس کر جاتے ہیں، تو وہ باقی جو پیچھے رہتے ہیں وہ سارے بیچارے 1% کوٹا کی وجہ سے اس میں پھنسے رہتے ہیں۔ اب حالیہ جو ٹیسٹ ہوا ہے نائب تحصیلدار کا ٹیسٹ، مین ایشو ہمارا نائب تحصیلدار کے ٹیسٹ کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب پچھلی اسی گورنمنٹ نے گلگت بلتستان کے مختلف ڈسٹرکٹس میں نئے ٹیسٹ سینٹرز انٹروڈیوس کروایا۔ اب ادھر ہم نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں سے پیپر آؤٹ کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں بیٹھ کے اپنے تیاری کرتے ہیں، 2-2.5 سال لگا کے، اس کے پیچھے ان کا حق تلف ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو تو آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا ہے، سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، اس کے آئی وٹنسز ہیں، اس کے پروفس ہیں ہمارے پاس۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں، پورے گلگت بلتستان کے نوجوان اور طلباء یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے حالیہ نائب تحصیلدار کا جو ٹیسٹ ہوا ہے، اس کو کینسل کر دیا جائے، یا اس کا کوئی الٹرنیٹ، ایک دو سجیشنز فیس بک میں اور گروپس میں ہمارے نوجوان سجیشن لے کے آتے ہیں، وہ بھی اچھے سجیشنز ہوتے ہیں، یا تو کینسل کریں یا الٹرنیٹ اس کا ہمیں راستہ بتا دیجئے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک فرسٹریشن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ نہ صرف ایجوکیشن کے لحاظ سے بلکہ گلگت بلتستان پولیٹیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو گلگت بلتستان کا اگر کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس اس وقت ایمبیگوس ہے۔ اگر ہمیں اپنے ایجوکیشن کے رائٹس نہیں دیں گے تو نہ صرف اپنے ایجوکیشن کے رائٹس مانگنے پہ مجبور ہوں گے، کل ہم روڈوں پہ نکلیں گے اور ہم اپنے پولیٹیکل رائٹس ڈنکے کی چوٹ پہ مانگیں گے، اور ہم اپنے رائٹس لے لیں گے، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام 27,000 مربع میل پر گلگت بلتستان کا رقبہ ہے، 22 سے 23 لاکھ گلگت بلتستان کی آبادی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1947 میں 1947 میں ڈوگرا راج سے اپنے آزادی حاصل کی تھی، ڈنڈوں اور کلاڑیوں کی زور سے۔ کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کے پاس، کوئی اس طرح کی آرمی اور ایمونیشنز نہیں تھے ان کے پاس۔ نہتے ہاتھوں سے ہمارے لوگوں نے گلگت بلتستان کو آزاد کرا کے پاکستان کی جولی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس پہ
پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا. اب اگر ہمارے ساتھ اس طرح کے سوتیلی ماں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہم بے بس ہو جائیں گے, ہم مجبور ہو جائیں گے, ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو حقوق کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے, ہم ہر طریقے سے جو ہمارے بش میں ہیں وہ سارے قوت ہم آزمائیں گے. ہم اپنے سارے پوٹینشیلز کو لے کے ہم روڈوں پہ نکلیں گے, ہم پروٹیسٹ کریں گے. تو آخر میں میرے پاکستان کے گورنمنٹ سے بھی اور ایچ ایس سی کے جو ہیڈز ہیں ان سے بھی اور گلگت بلتستان کے اندر جتنے بھی اس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو ایشو کو ٹیک اپ کرو اور اس کا کوئی سولوشن کی طرف لے کے جاؤ. ادروائز گلگت بلتستان کے تقریباً 30 سے 40 ہزار اسٹوڈنٹ اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں دھکے کھا رہے ہیں, وہ کل روڈوں پہ نکلنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور جب وہ روڈوں پہ نکلیں گے نہ صرف ایجوکیشنل رائٹس کی بات ہوگی, پھر وہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کی بات ہوگی, پھر وہ گلگت بلتستان کے چپے چپے کی بات ہوگی, پھر وہ کسی چیز میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گی. السلام.